وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وداتنا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراءة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسرور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو سامعین محترم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے
دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا اس گوٹ کے ان تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے آج اس گوٹ کی مسجد میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی، حضور کے میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان تمام عاشقان رسول جنہوں نے آج کی اس محفل میں حصہ ملایا، مالی تعاون کیا، محفل کو سجایا، دعوتیں دیں اور لوگوں کو جمع کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اہتمام کیا، قدم قدم پر ان سب کو کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کو ہم سب کے لیے، اس گھوٹ کے تمام عاشقان رسول کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ ابتداً چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب بھی محفل میلاد میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب ہو تو سب سے پہلے یہ نیت کر کے اپنے گھر سے چلیں کہ آج میں میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں جا رہا ہوں اور وہاں سے شریعت کا کم از کم ایک مسئلہ یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان سن کر آؤں گا، اسے یاد رکھوں گا اور مرتے دم تک اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ اس طرح کی نیت کر کے اگر ہم محفل میلاد میں شرکت کریں گے تو اللہ نے چاہا محفل میلاد کی حقیقی معنوں میں ہمیں برکتیں نصیب ہوگی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو محفل میلاد ہو رہی ہیں، ان محفل میلاد میں شرکت کے لیے ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب و غریب وبا پیدا ہو گئی ہے کہ جب بھی میلاد کی محفل میں جاتے ہیں تو ہمارا مقصد لنگر کھانا ہوتا ہے۔ لنگر کون سا پکا ہے؟ گوشت روٹی پکی ہے یا بریانی بنائی ہے تو کس چیز میں بنائی ہے؟ پہلے اگر لنگر کھلا دیا جائے تو لنگر کھا کر تقریباً لوگ چلے جاتے ہیں، بعد میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں محفل میلاد کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ لنگر بعد میں کھلایا جائے تو بھی شروع کے اندر وہی لوگ آتے ہیں، وہ بھی چند ہوتے ہیں جن کا مقصد حضور کا ذکر سننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے محبوب کا میلاد منانا ہوتا ہے۔ اور جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد اچانک کھانے کی نیت سے محفل پر حملہ کر کے کھانے کے لیے محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ طرز ہمیں بتا رہا ہے کہ محفل میلاد کو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے کہ محفل میلاد میں جائیں گے یا تو مقصد کھانا ہوگا، یا محفل میلاد میں شرکت کریں گے تو مقصد خطیب صاحب کا جوش دیکھنا ہوگا، یا اگر وہ ترنم میں خطاب کرتا ہے تو اس کا ترنم چیک کرنا ہوگا کہ یہ سریلی آواز میں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جب اس طرح کی نیتیں لے کر ہم محفل میلاد میں آئیں گے تو پھر محفل میلاد کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج محفل میلاد دھوم دھام سے ہو رہی ہیں۔ پورے لسبیلا میں ہمارا ہوٹل فرسٹ نمبر پر ہے، جو چاند رات سے لے کر اگلی چاند رات تک پورا مہینہ دن ہو تو اسلامی بہنوں میں اور رات ہو تو عاشقان رسول میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دھوم دھام سے ہو رہا ہے۔ مگر میلاد کی برکتیں یاد رکھیے اسی کو نصیب ہوں گی
جو محافل میلاد کے مقاصد کو سمجھ کر محافل میلاد کو منائے، محافل میلاد میں شرکت کریں اور محافل میلاد کے اندر حاضر ہو کر اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ روک لو، چلتا رہے۔ ہمارے ہاں محافل میلاد جب سجائی جاتی ہیں تو محافل میلاد کی برکتیں ہم کیسے پائیں گے؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد وہ عظیم محفل ہے کہ مسلمان ان محافل میلاد کے اندر جو مقاصد لے کر آئے گا، جو نیتیں لے کر آئے گا، تو اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میلاد کی برکت سے اس کی نیتوں کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کی دنیاوی مشکلات کو بھی آسان فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد سے اس کی بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ 1400 سالہ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو پوری تاریخ محفل میلاد کی برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر حضور کا ذکر ہو جائے، محفل میلاد ہو جائے، اللہ کریم اس کو پورا سال زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے پر جو رہنے والے ہیں، جو محفل میلاد سجانے والے ہیں، محفل میلاد کا اہتمام کرنے والے ہیں، محفل میلاد میں تعاون کرنے والے ہیں، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس محفل میلاد کی برکت سے رب کریم انہیں بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے، انہیں مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے، انہیں تنگ دستی سے بھی بچاتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی برکت سے ان کی دنیاوی مشکلات کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو محفل میلاد میں جا رہی ہے، شرکت بھی کر رہی ہے، لیکن بعد میں یہی رونا روتی ہے کہ میرے گھر سے تو بیماری جا ہی نہیں رہی، میں بیمار ہوں، میں ٹھیک ہوتا ہوں تو باپ بیمار ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ماں بیمار ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے تو بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے تو بیٹا بیمار ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے تو کبھی دادی، کبھی نانی، کبھی فلاں، کبھی فلاں، تو ایسا لگتا ہے جیسے بیماری نے میرے گھر کے اندر ہی ڈیرا لگائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ محفل میلاد کی یہ برکتیں ہیں، دوسری طرف ساری مصیبتیں میرے گھر میں ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ محافل میلاد کو ہم رسماً نہ منائیں۔ محافل میلاد کے جو مقاصد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کے اگر ہم محافل میلاد منائیں گے، ہمارا مقصد لنگر کھانا نہ ہو، ہمارا مقصد خطیب کا جوش دیکھنا نہ ہو، ہمارا مقصد واعظ کا ترنم نہ ہو، ہمارا مقصد یا تو رب کو راضی کرنا ہو یا میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہو، جب ان مقاصد کے تحت ہم محفل میلاد میں شرکت کریں گے تو اللہ کریم اس محفل میلاد کی برکتیں حقیقی معنوں میں ہمیں عطا کرے گا۔ ہاں، بیماری سے شفا بھی عطا کرے گا، مصیبت بھی دور کرے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا، تکالیف بھی دور کرے گا، اور اسی محفل میلاد سے رب بھی راضی ہوگا، اور اسی محفل میلاد سے میلاد والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ محفل میلاد کے مقاصد کو ہم اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر ان مقاصد کے تحت ہم نے محفل میلاد کو سجایا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ آپ جب انتقال کر کے قبر میں پہنچیں گے تو آپ قبر میں بعد میں جائیں گے، میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی قبر جنت کا گلزار بن جائے گی۔ ہاں، محفل میلاد کو اگر حقیقی معنوں میں ہم
اس کے صحیح مقاصد سمجھ کر منائیں گے تو یہی محفل میلاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اپنے اس محفل سجانے والے منانے والے کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اور میرے آقا شفاعت فرما کر اسے اپنے ساتھ جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ محفل میلاد کے مقاصد ہم اپنے بندے باندھ لیں۔ آج ہمارا حال بالکل الٹ ہے، ساری رات محفل میلاد سجائی، مگر وہی عاشق رسول جو پوری رات نبی کے میلاد میں آیا، بیٹا ذکر سنا، وہی فجر کی نماز میں نظر نہیں آتا۔ وہی پورا ربیع الاول تو حضور کی محفل میلاد میں نظر آئے گا، مگر پورا سال وہ مسجد میں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا تھا کہ سال میں ایک محفل میلاد سجاؤ اور سمجھ لو کہ بس میں جنتی ہو گیا، مجھے جنت کی گارنٹی مل گئی؟ محافل میلاد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان حضور کا غلام، حضور کا عاشق، اگر وہ پورا سال مسجد سے دور تھا تو محفل میلاد میں آنے کے بعد وہ مساجد کے قریب ہو جائے۔ محافل میلاد کا مقصد یہ ہے کہ میلاد سجانے والا اگر پورا سال قرآن نہیں پڑھتا تھا تو میلاد میں آ کر اس کے دل میں نبی کی اتنی محبت پیدا ہو کہ اس کی ہر صبح قرآن پاک کی تلاوت سے شروع اور قرآن پاک کی تلاوت پہ ہی ختم ہو۔ محفل میلاد کا مقاصد یہ ہے کہ اگر وہ پہلے پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا، محفل میلاد میں آ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سنا، حضور کی سیرت کو سن کر اپنے آپ پہ نافذ کیا، اور وہی محفل میلاد میں آنے والا اگر بے نمازی تھا تو حضور کے میلاد کی برکت سے پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے والا بن جائے۔ اس طرح اگر ہم محفل میلاد سجائیں گے، خدا کی قسم محفل میلاد کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، قبر و آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ یہ حضور پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دن رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، حضور کی محفل میلاد سجائی جاتی ہے، حضور کی شان، حضور کا بچپن، حضور کا حسن و جمال، حضور کے فضائل، حضور کے معجزات، حضور کے کمالات بیان ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر امتی چاہتا ہے کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے غلاموں میں قبول کر لیں، میرے آقا مجھے بھی اپنے عاشقوں میں شامل فرما لیں، میرے آقا ساری زندگی مجھے بھی اپنی نگاہوں میں رکھیں، تو فرمایا اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ربیع الاول اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو امتی کو نبی کے قریب کرتا ہے، امتی کا تعلق نبی سے جوڑتا ہے، امتی کو حضور کا غلام بناتا ہے، امتی کو حضور کا سچا عاشق بناتا ہے۔ یہ درود پاک اس کی دنیا کو جنت بناتا ہے، یہی درود پاک اس کی قبر کو جنت کا باغ بناتا ہے، یہی درود پاک بروز قیامت اسے مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت دلواتا ہے، اور یہی درود پاک حضور کی شفاعت کے صدقے اسے جنت میں بھی داخل کرواتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ امتی اپنے نبی پر درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ درود پاک وہ عمل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امتی درود پڑھتا ہے تو میرے آقا اس کے ظاہر کو نہیں، اس کے نقش و نگار کو نہیں، اس کے لباس کو نہیں، اس کے حسن جمال کو نہیں، بلکہ میرے آقا اس کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میرا پیار کتنا ہے، اس کے دل میں میری محبت کتنی ہے، یہ مجھ سے عشق کتنا کرتا ہے، میری تعظیم کتنی کرتا ہے، میرا ادب کتنا کرتا ہے۔ اگر وہ امتی اپنی نبی کی محبت میں کامل ہو، نبی کی تعظیم میں کامل ہو، نبی سے پیار سچا کرتا ہو، تو میرے آقا اگرچہ وہ بظاہر غریب ہو، مفلس ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کا سلام قبول کرتے ہیں، اور میرے
آقا اسے بھی اپنے عاشقوں میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حج کے ارادے سے مکہ گیا، وہاں جا کر میں نے طواف کعبہ کیا، پھر صفا مروہ پہ سعی کی، مینا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، اپنے حج کے اراکین کو مکمل کیا، پھر مکے سے سفر کرتے کرتے میں مدینہ طیبہ پہنچا، وہاں جا کر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جسم کانپ رہا تھا، روح کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج گندہ وجود لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس بارگاہ میں کیسے حاضر ہو گیا؟ میں کہاں، امام الانبیاء کہاں؟ وہ کہتے ہیں روتے تڑپتے بلکتے میں حضور کے روضے کے قریب آیا، خواب کی بات نہیں، فرماتے ہیں سر کی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب میں حضور کے روضے پر حاضر ہوا، میں نے دیکھا ہزاروں عاشقان رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہیں۔ اب ہر ایک حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ اچانک میری نگاہ ایک 80 سالہ بوڑھیا پر پڑی، جس کا ظاہری حلیہ خستہ تھا، غریب، مفلس، محتاج، تنگ دست لگ رہی تھی، ان پر جاہر گوار لگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بوڑھیا بھی روتے روتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئی۔ فرماتے ہیں اب میری پوری توجہ اس بوڑھیا پر لگ گئی، میں اسے دیکھنے لگا کہ یہ ظاہراً اس کا حال تو بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے، مگر لگتا یہ ہے یہ حضور کی بہت بڑی عاشقہ ہے، نبی سے پیار سچا کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ بوڑھیا جب روضے رسول پر حاضر ہوئی تو اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، لوگ بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ اب وہ بوڑھیا اپنی زبان سے سلام پڑھنا چاہتی ہے مگر پڑھ نہیں پاتی۔ اس نے تھوڑی دیر رونے کے بعد جب اپنے آپ کو سنبھالا، پھر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے کا ارادہ کیا تو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر زاروں قطار رونے لگ گئی۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بڑھیا بتا تو صحیح، تیرا پہلا حال عجیب تھا لیکن اب تم بہتر حالت میں لگ رہی ہو، پہلے گھبراہٹ تھی، خوف تھا، غم تھا، مگر ابھی چہرے پر مسکراہٹ ہے، ابھی خوشی کے آثار ہے، بتاؤ تو صحیح بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت تمہاری کیفیت اور تھی اور ابھی جب اپنی ہوش سے باہر آئی ہو تمہاری کیفیت اور ہے، فرق کیا ہے؟ اب وہ 80 سالہ بڑھیا کہنے لگی میں مصر سے سفر کرتے کرتے اس ارادے سے آئی تھی، زندگی میں ایک ہی تمنا تھی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش نہ کر سکوں، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا، آج مجھے حج کی سعادت بھی ملی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا موقع ملا، مگر جب میں حضور کے روضے پر آئی تو میں نے سلام پڑھنے کا ارادہ کیا تو اپنے دائیں بائیں والے لوگوں کو دیکھا، ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھا صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی ترنم میں پڑھ رہا ہے، کوئی حضور کی بارگاہ میں رو کر پڑھ رہا ہے، کوئی کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، کوئی السلام علیک یا حبیب اللہ کہہ رہا ہے، کوئی السلام علیک یا نور اللہ کہہ رہا ہے، کوئی السلام علیک یا خاتم النبیین کہہ رہا ہے، کوئی السلام علیک یا حبیب الانبیاء والمرسلین کہہ رہا ہے، کوئی حضور کو رسول، کوئی حضور کو بشیر، کوئی حضور کو نذیر، کوئی حضور کو مزمل، کوئی حضور کو مدثر پکار پکار کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے القاب میں کتابوں سے دیکھ دیکھ کر بارگاہ رسالت میں سلام پیش کر رکھے گئے تو میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ میں ان پڑھ ہوں، میں گوار ہوں، میں جاہل ہوں، میں پڑھی لکھی نہیں ہے، میری آواز بھی اچھی نہیں، میرا انداز بھی اچھا نہیں، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، میرے پاس کتاب بھی نہیں ہے۔ اب میں نے سوچا شاید میرے آقا ان کا صلاۃ و سلام سنتے ہوں گے، میرے آقا ان کا سلام قبول کرتے ہوں گے، انہیں سلام کا جواب عطا کرتے ہوں گے۔ میں تو بوڑھیا، میں پاگل، میں جاہل، میں ان پڑھ، میں مجنوں، میں دیوانی، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں حضور کو اچھے القاب میں سلام پیش نہیں
نہیں کر سکتی، اچھے انداز میں سلام پیش نہیں کر سکتی، اچھی آواز میں سلام پیش نہیں کر سکتی، ان کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میں تڑپتے ہوئے روتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ کہتی ہے جب میں نے بے ہوشی کی حالت میں جب میں پہنچی تو میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا جن کی بارگاہ میں یہ ہزاروں عاشقان رسول اچھے انداز میں، اچھے القاب میں، اچھے الفاظ میں، اچھے ترنم میں، اچھی آواز میں بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پر لگے گئے۔ میں نے دیکھا وہی آقا جن کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جا رہا ہے، وہ اپنی مزار سے باہر تشریف لائے اور میرے پاس تشریف لا کر مجھے اٹھایا اور ارشاد فرمایا بڑھیا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہماری بارگاہ وہ ہے کہ جہاں صلاۃ و سلام کا انداز نہیں دیکھا جاتا، القابات نہیں دیکھے جاتے، ترنم نہیں دیکھا جاتا، ہماری بارگاہ وہ ہے کہ جہاں آنے والے کے دل کی محبت کو، دل کے پیار کو، دل کی عقیدت کو، دل کے عشق کو دیکھا جاتا ہے۔ بڑھیا پریشان نہ ہو، میری بارگاہ میں اس وقت جن جن لوگوں نے سلام پیش کیا ہے ان سب سے پہلے ہم نے تمہارے صلاۃ و سلام کو قبول فرما لیا۔ فرمایا انہوں نے سلام پیش کیا، انہوں نے اچھی آواز میں پیش کیا، اچھے انداز میں پیش کیا، اچھے القابات میں پیش کیا ہے، مگر جس محبت میں، جس پیار میں، جس عقیدت میں، جس ادب و احترام نے تو نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میری بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، ہمیں سب سے زیادہ تیرے صلاۃ و سلام سے خوشی محسوس ہوئی ہے اور اس کے بدلے اپنا دیدار کرانے کے لیے ہم خود ہی تشریف لے آئے۔ فرمایا تو پریشان نہ ہو، ہم نے ان کا سلام بھی قبول کیا ہے مگر ان سب سے پہلے ہم نے تمہارے صلاۃ و سلام کو قبول کیا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے جب میں حضور کے جلووں میں گم تھی اور مجھے ہوش آیا تو مصطفیٰ جان رحمت مزار میں تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ فرماتی ہیں اے فلاں میں اس لیے خوش ہوں کہ دل ٹوٹ چکا تھا کہ شاید میرے آقا میرے سلام کو قبول نہیں کریں گے، مگر میرے آقا نے صلاۃ و سلام کی برکت سے مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، میرے سلام کو بھی قبول فرمایا اور میرے آقا نے مجھے دنیا میں خود ہی اپنی معراج عطا فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا وہ امام الانبیاء ہیں، اللہ نے حضور کو وہ قوت سماعت دی ہے، وہ قوت بصارت عطا کی ہے کہ امتی چاہے روضہ رسول پر جا کر، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر، وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، جب نبی کی محبت میں کامل ہو کر، نبی سے پیار سچا کر کے، نبی سے محبت سچی کر کے جب وہ حضور پر سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا اسے دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور کرم فرمائے تو صلاۃ و سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بھی کرم فرمائے تو میرے آقا اس سلام کے جواب میں اسے اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب میں اور آپ سوچیں، ٹھیک ہے روایت بہت اچھی ہے، میرا دل کو سکون ملا، آقا کے شان بیان ہوئی، مگر ہم سوچیں ہم حضور پر کتنا درود پڑھتے ہیں۔ میں اپنی گریبان میں جھانکوں، آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، ہم کتنا پڑھ رہے ہیں؟ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر ہو گئی، نبی پر کتنا درود پڑھا؟ اگر اپنا جائزہ لیں تو جواب ہے کچھ بھی نہیں۔ میں بتاتا ہوں ہم کب سلام پڑھتے ہیں، ہم کب پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز کے بعد۔ کب پڑھیں گے؟ 11ویں کی محفل کے بعد، سال میں ایک بار۔ کب پڑھیں گے؟ سال میں ایک بار میلاد کی محفل منائی، سجائی، پھر درود و سلام کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہوش و حواس سے نہیں ہوتا۔ سلام پڑھتے ہوئے موبائل کی گھنٹی بجتا ہے تو پوری توجہ موبائل کی طرف، سلام بھی پڑھ رہا ہے، موبائل بھی چلا رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، اور آقا پر سلام بھی پیش کر رہا ہے۔ اب سوچیں کیا ایسا سلام حضور قبول کریں گے؟ پوری زندگی غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے کہ نعرے لگائے، مگر سلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہماری حضور سے محبت ہے، عملی طور پر یہ محبت ہے۔ یا رسول اللہ جان دے دوں گا آپ کے نام پر لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ غلامی رسول میں موت قبول، داڑھی قبول نہیں۔
غلامی رسول میں موت قبول، امامہ قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول، تلاوت قرآن قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول، رمضان آ جائے تو روزہ قبول نہیں، رمضان سے پہلے ہی بیمار ہو جائیں گے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، حج فرض ہو جائے تو حج قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، مگر نبی کی شریعت، نبی کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی سیرت، نبی کی سنتیں، یہ قبول نہیں ہے۔ یہ ہماری محبت ہے حضور سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت پسند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت کے طریقے ہم نے رسم بنا لیے ہیں۔ جس طرح شادی کی رسمیں، تیجے کی رسمیں، دسویں کی رسمیں، برسیاں، طرح طرح چیزوں کے جو کہ عبادت ہیں، کار ثواب ہیں، بہت اچھے کام ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم رسمن کر رہے ہیں۔ نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پر درود و سلام جمعے کے بعد نہیں، سال کے بعد 11ویں میں نہیں، سال کے بعد محفل میلاد میں نہیں، بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنے میں ہمارا وقت گزر جائے۔ آئیے اس محفل کی برکت سے نیت کر لیں، غفلت ہوئی، سستی ہوئی، جو ہوا ہو گیا، مگر آج کے بعد ہم میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ جتنی مرتبہ آپ چاہیں لیکن پڑھیں، روزانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں۔ میرے شیخ طریقت ولی کامل، زمانے کے مرد قلندر، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے تو اللہ کریم اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ کثرت سے مراد کیا؟ 24 گھنٹے جن عاشقان رسول کا درود و سلام میں گزرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے گا۔ 313 مرتبہ پڑھنے میں ٹائم کتنا لگے گا جی؟ مشکل سے 7 سے 8 منٹ۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میلاد والے آقا کے صدقے 24 گھنٹوں میں سے صرف 12 منٹ اپنے نبی کے لیے نکال دیں، یہ کم از کم تہیہ کر کے اٹھیں۔ یہی محفل میلاد کا مقصد ہے۔ محفل میلاد کا مقصد لنگر نہیں، لنگر کی نیتیں نہ بھی کریں نا، لنگر ہمیں ویسے بھی مل جائے گا۔ محفل میلاد میں مزے لینے کے لیے آنا یہ مقصد نہیں، مزے لینے کی نیت نہ بھی کریں نا، مزے ہمیں خود ہی مل جائیں گے۔ محفل میلاد کی کیفیت، سرور، محبت سب ہمیں ویسے ہی نصیب ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے ہم اپنے نظریات، اپنے اعتقادات اور اپنی نیتوں کو صرف رب کے لیے یا اس کے محبوب کے لیے بنا لیں۔ 313 مرتبہ ربیع الاول کا اختتام ہو رہا ہے، اپنے نبی کو دے دیجئے۔ اس سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول برتھ ڈے آیا۔ سوچے میں نے اور آپ نے کیا تحفہ دیا؟ ربیع الاول کے 2 دن رہ گئے، ہو سکتا ہے کل آخری دن ہو یا پرسوں، تو یہ چلا جائے گا مہینہ، اگلا سال پھر ربیع الاول آئے گا، میں اور آپ یہاں ہوں گے یا قبر میں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا دیا ہم نے نبی کو؟ بیوی کی برتھ ڈے ہو تو سارے گفٹ آئیں گے، بیٹی کے ہوں تو سارے آئیں گے، بیٹے کے ہوں تو سارے آئیں گے، ماں باپ کے ہوں تو سارے گفٹ آ جائیں گے۔ نبی کو کیا دیا؟ عزیز اقربا، دوست، یار، ان کی برتھ ڈے ہو تو دنیا بھر کے تحفے وہاں، لیکن حضور کو کیا تحفہ دیا؟ جو امام الانبیاء ہے، جن سے ہم یقیناً ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ ہم اس وقت سب کو چھوڑ چھاڑ کے مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منا رہے ہیں۔ یہی محبت ہے، حقیقی معنوں میں محبت ہے، مگر اس کو ختم نہیں کرنا، ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ کیسے جاری رکھیں گے؟ اس سال کم از کم 313 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ اپنے نبی کے لیے ٹائم نکال کر روزانہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، سوتے ہوئے کریں، کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہ دنیا بھی جنت کا باغ بنے گی، قبر بھی جنت کا گلزار بنے گی، قیامت کے دن درود و سلام کی برکت سے شفاعت مصطفیٰ بھی نصیب ہوگی، جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اس نظریے کے ساتھ کہ میرے آقا ہماری اس میلاد کی محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. مل کے بواز بلند صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنے آپ کو حضور کے در کا غلام، حضور کے در کا فقیر، بھکاری، منگتا سمجھ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. میرے آقا وہ کریم ہے کہ کافر بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے تو اسے بھی خالی نہیں لوٹاتے. تو اپنے امتی کو، اپنے عاشق کو، اپنے غلام کو خالی کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے آپ کو جو منصب دیا ہے، جو مقام دیا ہے، اپنے آپ کو خالی سمجھ کر حضور کا غلام، حضور کا در کا فقیر، بھکاری، منگتا، سائل سمجھ کر جب آپ محفل میں خالی جھولی پھیلائیں گے تو میرے آقا اس محفل کی برکت سے ہماری خالی جھولیوں کو ضرور بھریں گے. نعت شریف کی ایک فرمائش ہوئی ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، چاہوں گا آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں. جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں. ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں. ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں. ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حساب جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حساب جتایا. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حساب جتایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں حساب جتایا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں
سجدا ورفعنا لك ذکرک، ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں سجدا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں سجدا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں سجدا بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ ان کا میلاد رب نے منایا اور قرآن میں سجدا کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں۔ جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں۔ سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد۔ ذرا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو، آقا کی آمد، سونے کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، آقا کی ولادت، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں۔ ان کی آمد پہ کعبہ جھکا تھا، ہر طرف شور صلی علیہ تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس رات 12 ربیع الاول پیر کی مبارک صبح صادق کے وقت مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہوا، میں اس وقت طواف کعبہ کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب ولادت کی گھڑی آئی تو میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی کعبہ جس کا میں طواف کر رہا تھا اسی گھر کی طرف جھک گیا جس گھر میں میلاد والے آقا دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ ان کی آمد پہ کعبہ جھکا تھا، ہر طرف شور صلی علیہ تھا، کیا میں کعبے پہ مرتا نہیں ہوں، کیا میں کعبے پہ مرتا نہیں ہوں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں۔ جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں۔ سرکار کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، آقا کی ولادت، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں
ہو ان کو قرآن میں یاسی کہا ہے ان کی مدحت خدا کر رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ان کو قرآن میں طٰہٰ کہا ہے ان کی مدحت خدا کر رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ان کو قرآن میں یاسی کہا ہے ان کی مدحت خدا کر رہا ہے کیا میں قرآن کو پڑھتا نہیں ہوں کیا میں قرآن کو پڑھتا نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد میٹھے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد زاہد کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد دلدار کی آمد آقا کی ولادت ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں کیا میں لوگوں مسلمان ہو ان کا میلاد کرتا رہوں گا نام پہ ان کی جان میں بھی دوں گا ان کا میلاد کرتا رہوں گا دین پہ ان کی جان میں بھی دوں گا میں دھماکوں سے ڈرتا نہیں ہوں میں دھماکوں سے ڈرتا نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد میٹھے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد زاہد کی آمد سراج کی آمد منیر کی آمد آقا کی ولادت ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں کیا میں لوگوں مسلمان آل نے ان کی اپنے لہو سے دین اسلام زندہ کیا ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے مقام پر اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کو زندہ فرمایا آل نے ان کی اپنے لہو سے دین اسلام زندہ کیا ہے کیا میں اس دین پہ چلتا نہیں ہوں کیا میں اس دین پہ چلتا نہیں ہوں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں جشن میلاد کیوں نہ مناؤں کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں سرکار کی آمد میٹھے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد زاہد کی آمد قاسم کی آمد
میراج کی آمد، منیر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہڑے کی آمد، آقا کی ولادت، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، ان پہ قربان کیوں نہ میں جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، جشن میلاد کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان۔ اللہ کریم نے قرآن پاک سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے، حضور کے میلاد سے مالا مال فرما کر حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ پارہ 28 سورۃ الصف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد میں گزاری۔ عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ جب بھی موقع ملتا آپ اپنی امت کو جمع کر کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے، یعنی حضور کے نام کی محفل میلاد سجاتے۔ جب آپ کی امت نے حضور علیہ السلام کا ذکر سنا، حضور کی شان سنی، حضور کی عظمت سنی، تو لوگوں نے کچھ سوالات کیے۔ اے پیارے نبی، اللہ پاک نے آپ کو بھی بے مثال بنایا ہے، آپ کو بغیر باپ کے صرف ماں کے بطن اقدس سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ نے بچپن میں آ کر اپنے نبی ہونے کی، اپنے رسول ہونے کی، رب کے ایک ہونے کی اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ اے نبی، کیا وہ نبی جو دنیا میں تشریف لائیں گے، جو امام الانبیاء ہوں گے، خاتم الرسل ہوں گے، جن کو اللہ نے بڑی شانوں سے، بڑے کمالات سے نوازا ہوگا، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل و اعلیٰ ہوں گے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو ہر نبی کی سیرت بے مثال ہے، با کمال ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو بڑے بڑے مقامات سے، کمالات سے، شرافت و بزرگیوں سے، معجزات سے نوازا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب ان کی ولادت بھی عجیب و غریب۔ قانون قدرت یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے ہی اللہ اولاد کی نعمت دیتا ہے، مگر بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی مرد نے چھوا تک نہ۔ اب یہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے، جبریل امین علیہ السلام کے پھونک کی برکت سے ان کے پیٹ میں آپ کو داخل فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن اقدس میں رہے، اور پھر اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام کیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، لوگوں نے آپ کی ماں پہ تہمت لگائی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ پریشانی کے اندر، تکلیف و مصیبت کے اندر کئی دن گزار کر جب واپس لوٹی تو لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اب آپ اپنی پاک دامنی کی گواہی دینے لگی، مگر لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک قانون قدرت یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر ملاپ نہ ہو پھر بھی بچہ پیدا ہو تو لوگ اس ماں کو زانیہ کہتے ہیں, اس مرد کو زانی کہتے ہیں, اسے سنسار کیا جاتا ہے. جو بچہ پیدا ہو اسے ولد الزنا یا حرام کا بچہ سمجھتے ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. آپ نے شادی نہیں کی, آپ کو مرد نے چھوا تک نہیں, مگر یہ بچہ آپ بغیر باپ کے کیسے لا سکتی ہیں؟ پھر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے, مگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چند دنوں کے بعد ہو چکی ہے. جب ماں پریشان ہوئی, لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے, آپ پر بہتان تراشیاں کرنے لگے, الزامات لگانے لگے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی ماں کی گود میں تھے تو اللہ کریم نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے مریم, اب اگر تم پر زنا کی تہمت لگ رہی ہے, تمہیں برا بلا کہا جا رہا ہے, حالانکہ تم پاک دامن ہو, تو اپنے بچے کی طرف اشارہ کر اور لوگوں سے کہے اگر میری بات نہیں مانتے تو میرے اس بیٹے سے پوچھو, یہ بچہ بتائے گا کہ میں کون ہوں, یہ بچہ بتائے گا کہ میں پاک دامن ہوں یا نہیں. جب بی بی مریم رضی اللہ عنہا نے اپنے لخت جگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو لوگ ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا کیا چند دن کا بچہ بھی بول سکتا ہے, کیا بچہ بھی گواہی دے سکتا ہے, کیا بچہ بھی کلام کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قانون قدرت تو یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ بولتا نہیں ہے, مگر رب چاہے تو دودھ پیتے بچے سے بلوا سکتا ہے. کیا تمہیں یاد نہیں جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانا چاہی, تہمت لگائی, تو اللہ کریم نے وہاں گواہ کوئی نہیں تھا, ایک دودھ پیتا بچہ تھا جو اس کمرے میں جھولے میں آرام کر رہا تھا. اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی, پیارے آپ اپنی پاک دامنی کو بچانا چاہتے ہیں تو بچے کی طرف اشارہ کرے. بچے کو لایا گیا, دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے, برائی کا ارادہ زلیخا کی طرف سے تھا, آپ کی طرف سے نہ تھا. آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہے, اللہ کے پیغمبر ہے, نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی وہ دودھ پیتا بچہ دے سکتا ہے تو میری پاک دامنی کی گواہی بھی میرا یہ لخت جگر دے سکتا ہے. لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے جب اشارہ کیا, تاریخ پڑھ کے دیکھے, علماء کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور فصیح زبان کے اندر کلام فرمانے لگے. آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ, لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ مجھے ان قریب کتاب بھی عطا کرے گا. اور سنو میں عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور میری ماں پر جو زنا کی تہمت لگا رہے ہو, سنو جو رب مجھے بچپن کے اندر بلوا سکتا ہے, نبی بنا سکتا ہے, رسول بنا سکتا ہے, کتاب عطا کر سکتا ہے, تو میں خود گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح میری ماں پاک دامن ہے اسی طرح اللہ نے میری ماں کو ہر برائی سے محفوظ رکھ کر پاک دامن پیدا کیا ہے. میری ماں پہ الزام مت لگاؤ. جب یہ شانیں, جب یہ عظمتیں عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں بیان کرنے لگے تو ایک شخص کھڑا ہوا, کہا اللہ کے نبی آپ کی ماں پر کروڑوں سلام, آپ کی ماں کی پاک دامنی کی گواہی آپ نے بچپن کے اندر ماں کی گود میں رہتے ہوئے عطا کی. عیسیٰ علیہ السلام کی جب ماں کی شان بیان ہونے لگی, کسی نے کہا آپ پر لاکھوں سلام ہو, اللہ نے آپ کو بے مثال بنایا ہے, با کمال بنایا ہے, لاجواب بنایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے, فرمانے لگے لوگوں سنو میری ماں کی شان بیان کر رہے ہو, میری ماں کی عظمت بیان کر رہے ہو, میری ماں کے فضائل بیان کر رہے ہو, یہ اپنی جگہ, مگر سنو ان قریب میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ عام نبی نہیں, امام الانبیاء ہوں گے, امام الرسول ہوں گے, ختم الانبیاء ہوں گے. اور وہ نبی جس ماں کے وطن اقدس میں تشریف لائیں گے, فرمایا میری ماں کیا کائنات کی ساری مائیں بھی مل کر اس ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس ماں کے وطن اقدس میں امام الانبیاء تشریف لانے والے.
لوگوں نے کہا اللہ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کو بچپن میں نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، آپ نے گواہی دی۔ جب اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی فضیلت سننے لگے تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں بھی اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے باقی شانیں دی ہے، مانتا ہوں، مگر جس نبی کی میں بات کر رہا ہوں، جس نبی کا میں میلاد منا رہا ہوں، جس نبی کی میں شان بیان کر رہا ہوں، جو ان قریب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تم شان و عظمت کی بات کرتے ہو، وہ نبی جو امام الانبیاء بن کر، ختم الانبیاء بن کر، ختم الرسول بن کر، کائنات کے دولہ بن کر، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو مجھ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نبی کے مبارک قدموں میں آنے والے ان تسموں جوتے، ان نالین مبارک کو تسمہ کھولنے یا بند کرنے کی سعادت مل جائے تو فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں سب سے بڑی معراج بن جائے گی۔ تم افضل کی بات کرتے ہو، شرافت کی بات کرتے ہو، بزرگی کی بات کرتے ہو، فرمایا نہ، جو نبی آنے والا ہے یہ وہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اس نبی کی آمد کا استقبال کرتا رہا، اس نبی کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ ہاں ربیع الاول میں ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ابھی محرم آیا، ابھی سفر آیا، ابھی حضور کے میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، میلاد کے مہینے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جب میلاد کا مہینہ آئے تو پھر سجایا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی حضور کا استقبال کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ سے مانگتا رہا، اے اللہ جس نبی کا تو نے ہم سے وعدہ لیا ہے، جس نبی پر ایمان لانے کا وعدہ لیا، جس نبی کی مدد کرنے کا وعدہ لیا، اے اللہ اس نبی کو ہمارے ہوتے ہوئے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھے، حضور کا دیدار کریں، اور اے اللہ تو ہمیں بھی حضور کی امت میں شامل فرما دے۔ 1,24,000 کا مبیش انبیاء میں سے 12 نبی وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں مانگی ہیں۔ ان میں ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، 40 سال کی مبارک عمر میں آسمانوں میں تشریف لے گئے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے میرے آقا کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کے غلام بن کر آئیں گے، اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے گاتے رہیں گے، اور ساری کائنات میں حضور کی اتنی شریعت کو عام کریں گے کہ پورے روئے زمین میں کوئی کافر نہیں بچے گا، بلکہ ساری کائنات کے مسلمان حضور کے سچے غلام بن جائیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ افضل ہونے کی بات کرتے ہو، شرافت کی بات کرتے ہو، فضیلت کی بات کرتے ہو، فرمایا نہ، وہ امام الانبیاء جو مبارک نالین پہنیں گے، اگر مجھ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نالین کے تسمے کھولنے اور باندھنے کی سعادت مل جائے تو مجھ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے بڑی کوئی معراج ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے آقا وہ آقا ہیں کہ جن کا استقبال، جن کا انتظار، جن کا میلاد سابقہ انبیاء کرتے رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس میلاد کو اللہ نے اتنا قبول فرمایا۔ اگرچہ میرے آقا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو 600 سال کا فاصلہ ہے، 6 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، 600 سال کے بعد میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لائے، مگر اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اللہ کو اتنا پسند آیا، پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ ادا، حضور کی یہ محبت، حضور کا یہ احترام جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں بیان کیا، رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے اس کو بھی قرآن پاک کا حصہ بنا دیا ہے۔ فرمایا جب لوگوں نے کہا اچھا ان کی نشانی بتائیں تو آپ فرمانے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، ہاں جو میرے بعد نبی آنے والا ہے وہ اتنی شان و عظمت کا مالک ہے۔ فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ آسمانوں میں اس کا نام محمد ہوگا اور زمینوں میں اللہ اسے احمد بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دے گا۔
اس سے پتہ چلا میلاد وہ عمل ہے کہ جس کو رب بھی پسند کرتا ہے، اس کے محبوب میلاد والے آقا بھی قبول کرتے ہیں۔ سنیے آخری روایت اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ میلاد وہ عمل ہے کہ اگر مسلمان دل سے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کے عشق میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اس کا دینی مسئلہ رکا ہوا ہو یا دنیاوی کسی کام میں رکاوٹ ہو، اگر اس کی عقیدت سچی ہو، محبت سچی ہو، اللہ اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے اس کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ ہمارے بلوچستان کے کئی لاکھوں اولیاء گزرے ہیں، ان میں ایک ولی جن کا نام میاں غلام حیدر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ تھا۔ آج بھی اولیاء بلوچستان کتاب میں پڑھے تو آپ کو ان کی سیرت مل سکتی ہے۔ ہمارے اس بلوچستان کی سرزمین پہ رہنے والے یہ عاشق حضرت سیدنا میاں غلام حیدر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک غلام تھا، میرا مرید تھا، خلیفہ تھا، اس کا نام جمعہ خان تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی اچھی عادت یہ تھی کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو سارا مہینہ ہر محفل میں شرکت کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نامے کو بیان کرتا۔ میلاد نامہ ایک کتابچہ ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، پہلے یہ پڑھا جاتا تھا۔ آج ہمارا دور میں سہولیات بڑھ گئی ہیں، نئی نئی چیزیں کی ایجاد ہو گئی ہے، تو ہم حضور کی آمد پر میلاد کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کا استقبال کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن اس دور میں کیونکہ اتنے انتظامات نہیں ہوتے تھے تو ہر محفل میں وہ فارسی اور عربی زبان میں محفل کے اختتام پر میلاد نامہ پڑھا جاتا۔ جب وہ میلاد نامہ عاشق رسول پڑھتا، محفل پر رقت طاری ہو جاتی، ایک سما بن جاتا، ایک کیفیت بن جاتی، لوگ زار و قطار رونے لگ جاتے۔ کئی عاشق ایسے ہوتے کہ اسی محفل میں انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ کئی محافل میلاد ایسی بھی گزری کہ جن میں میلاد نامہ جب پڑھا گیا تو وہی میلاد والے آقا جس کا میلاد نامہ پڑھا جا رہا ہے وہ خود بنفس نفیس اس محفل میلاد میں تشریف لے آتے۔ میاں غلام حیدر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلوچستان کے اولیاء کے شہنشاہ، آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ خان جو میرا مرید اور خلیفہ تھا اس کی عادت یہ تھی وہ ہر سال ربیع الاول میں ہر محفل میلاد میں شرکت کرتا اور لوگوں سے التجا کرتا مجھے ربیع الاول کی اس محفل میلاد میں حضور کا میلاد نامہ پڑھنے دیا جائے۔ لوگ اس کی تعظیم کرتے، ادب کرتے، ہر محفل میں کھڑے ہو کر جب وہ میلاد نامہ پڑھتا محفل پر رقت طاری ہو جاتی، سما بن جاتا۔ آپ فرماتے ہیں چند سال گزرے، میں میاں غلام حیدر علی رحمہ فرماتے ہیں اس جمعہ خان کے علاقے میں گیا، کافی عرصہ گزر گیا، جمعہ خان مجھ سے دور ہو گیا، سالوں گزر گئے، مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ میں نے سوچا چلے وہ نہیں آیا، میں جا کر اپنے مرید کی خبر گیری کرتا ہوں، میرا مرید کس حال میں ہے۔ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ربیع الاول کے پاکیزہ مہینے میں اپنے مرید جمعہ خان کے علاقے میں پہنچا، وہاں لوگوں نے میرا استقبال کیا، لوگوں نے میری تعظیم کی، میری آمد و رفت کا خیال کیا، میرے لیے بڑے بڑے اہتمامات کیے، ملاقاتیں ہوئی، میں نے لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت بتائی، کثیر لوگ ہزاروں کی تعداد میں ملنے آئے، مگر میرا مرید جمعہ خان ان میں نظر نہیں آیا۔ تو میں نے ایک مرید کو قریب بلا کر پوچھا، میں نے کہا جمعہ خان کہاں ہے؟ سال گزر گئے، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، وہ تو ربیع الاول کی محافل میلاد چھوڑتا ہی نہیں تھا، میں اس کا مرشد ہوں، اس کے علاقے میں آیا ہوا ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ تو مرید رو پڑا، کہا مرشدی آپ کا مرید، آپ کا خلیفہ جمعہ خان کو 2 سال گزر گئے ہیں، جسم پر فالج کا اٹیک ہے، جسم مفلوج ہو چکا ہے، کھڑا ہونا تو دور کی بات، وہ بیٹھ بھی نہیں پاتا، جسم میں حرکت ہی نہیں رہی، وہ تو 2 سال سے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ آپ کو سن کر بڑی تکلیف ہوئی، صدمہ پہنچا، آپ نے فوراً اپنے مریدین کو کھڑا کیا، فرمایا جاؤ میرے مرید جمعہ خان کو اٹھا کر لاؤ، اگر وہ چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اسے
اٹھا کر میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ 4 خلیفہ گئے، جمعہ خان کو مرشد کا سلام سنایا، پھر اٹھا کر لائے۔ اب جمعہ خان سامنے اپنے مرشد کے سامنے آ کر لیٹا ہوا ہے، رو بھی رہا ہے، یا مرشدی اب میں تو بیٹھ بھی نہیں پاتا، کھڑا بھی نہیں ہو پاتا۔ اب دیکھیں مرید کامل تھا، مرشد بھی کامل تھا، اگر مرشد چاہتے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے، مرشد چاہتے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر اسے شفا دلوا سکتے تھے۔ شفا رب دیتا ہے، ولی شفا نہیں دیتا، مگر شفا دینے کی طاقت اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ شفا ذاتی طور پر دیتا ہے، اس کا ولی اللہ کی عطا سے دیتا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیتا، رب سے شفا لے کر مرید میں تقسیم کرتا ہے۔ مرشد کو تکلیف ہوئی، آپ بھی اس کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ اب میاں غلام حیدر علیہ الرحمہ نے نماز نہیں پڑھی، تلاوت قرآن نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے دعا نہیں مانگی، بلکہ وہیں اپنے مریدوں میں اعلان کیا، فرمایا ربیع الاول کا مہینہ آ چکا، آج رات جمعہ خان کے علاقے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجاؤ، میلاد کی محفل سجاؤ، اور اس میلاد کی محفل میں لوگوں میں اعلان کرو کہ جس طرح 2 سال پہلے میرا مرید جمعہ خان میلاد نامہ پڑھتا تھا، آج بھی حضور کی محفل میلاد میں میرا مرید جمعہ خان 2 سال کے بعد فالج کی اٹیک کے باوجود بھی میرے محبوب کا میلاد نامہ پڑھ کے سنائے گا۔ رات ہوئی، محفل میلاد سج گئی، علماء مشائخ آ گئے، عوام کا جمع غفیر ہو گیا۔ جمعہ خان اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، زبان صحیح طرح سے بول نہیں سکتا۔ جب محفل میلاد ہوئی، مرشد نے فرمایا جمعہ خان کو اٹھا کر لاؤ، مرید اس کو اٹھا کر لائے، اب وہ لیٹا ہوا ہے۔ مرشد نے فرمایا اپنے جسم کو حرکت دے، ٹیک لگا کر اسے بٹھایا، فرمایا اب میرے محبوب علیہ السلام کا میلاد نامہ پڑھ، جس طرح تو 2 سال پہلے پڑھتا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں جب انسان غم زدہ ہو، دکھی ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو، تو پھر وہ دل سے پڑھتا ہے، پھر رب بھی یاد آتا ہے، آقا بھی یاد آتے ہیں، رونا بھی یاد آتا ہے۔ اب 2 سال کے بعد فالج کی اٹیک میں ہونے کے باوجود اب اس مرید نے جمعہ خان علی الرحمہ نے جب حضور کا میلاد نامہ پڑھا، پہلے ہی شعر پر رو پڑا، اب پورا میلاد نامہ روتے روتے پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میلاد نامہ مکمل نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ المختصر محفل میلاد کا اختتام ہوا، آپ نے فرمایا اسے لے کر جاؤ، گھر پہ جا کے سلاؤ۔ وہ مرشد ساری رات وہیں پر قیام پذیر رہے، صبح فجر کی نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا، آپ فوراً اٹھے اور اپنے مرید جمعہ خان کے گھر کی طرف جانے لگے۔ مریدوں نے کہا مرشدی ٹھہریے، ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ملاقات کر لیجئے۔ فرمایا نہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی میلاد کی برکتیں حضور کی امت کو کتنی عطا کرتا ہے۔ اب وہ مرشد غلام حیدر قادری علیہ الرحمہ بلوچستان کے شہنشاہ، ولیوں کے سردار، فرماتے ہیں جب میں فجر کی نماز کے بعد اپنے مرید جمعہ خان کے گھر پر گیا، دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا وہ جمعہ خان جو 2 سال سے فالج کے مرض میں مبتلا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ کہیں آ جا سکتا ہے، نہ چل کر جا سکتا ہے، وہ اپنے بستر سے خود اٹھا، آگے بڑھا، دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گیا، زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، میں نے کہا میرے مرید گھبرا نہ، اللہ نے تمہیں حضور کے محفل میلاد میں میلاد نامہ پڑھنے کی برکت سے فالج کے مرض سے بھی شفا عطا فرما دی ہے، اور اللہ نے تیرے جسم کو پہلے سے بھی زیادہ نورانی اور چمکدار بنا دیا۔ فرمایا اس سے پتہ چلا کہ اگر تو 2 سال قبل بھی اپنے نبی کو پکارتا، حضور کا میلاد پڑھتا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ضرور کرم فرماتے اور تجھے اس بیماری سے پہلے ہی میں شفا عطا فرما دیتے۔ اس سے پتہ چلا میاں غلام حیدر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بلوچستان کے شہنشاہ فرماتے ہیں لوگوں شفا رب دیتا ہے، میں چاہتا تو
اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کر کے رو رو کر مناجات کر کے بھی اپنے مرید کو شفاعت دلوا سکتا تھا، مگر میں نے میلاد کی محفل سجا کر میلاد نامہ پڑھا کر حضور کی امت کو یہ پیغام دینا چاہا کہ میلاد کی محفل کو عام مت سمجھنا، اس کو کھیل کود تماشوں کی طرح مت گزارنا، میلاد کی محفل کا ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، میلاد میں آ کر جو تمنا لے کر، جو مراد لے کر، جو فرمائش لے کر، جو اللہ کی بارگاہ میں منت مان کر آؤ گے، میلاد وہ بابرکت عمل ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے تمہاری ہر دلی مراد کو بھی پورا فرما دے۔ ہاں تم مریض ہوگے اللہ شفا عطا فرما دے گا، تم بے اولاد ہوگے اللہ تمہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے گا، تم بے روزگار ہوگے اللہ میلاد کے صدقے تمہیں روزگار عطا کر دے گا، تم روزگار میں بے برکتی کا رونا رو رہے ہوگے، اگر میلاد کی حقیقت کو سمجھ کر ادب و احترام کو اپنے آپ پہ لازم کرو گے تو اللہ رزق بھی دے گا، رزق میں برکتیں بھی عطا کرے گا، اور جو دینی دنیاوی تمنا لے کر بیٹھو گے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تمہاری اس تمنا کو بھی پورا فرما دے گا۔ اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا محفل میلاد وہ عمل ہے جو رب کو بھی پسند ہے اور میلاد والے آقا کو بھی پسند ہے۔ حضور کی محفل میلاد وہ ہے کہ جس میں آنے والا خالی نہیں جاتا، جو تمنا لے کر آتا ہے میرا رب اسے حضور کے صدقے اس کی تمناؤں کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ آئیے مل کر آپ بھی حضور کے اس میلاد میں ذکر کیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے۔ نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، واللہ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں، نعرہ
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, जो कुछ सुना इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान में गलती कोताही हो गई हो अल्लाह करीम मुआफ़ फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में गुजारिश करूँगा, दावत इस्लामी आपकी अपनी दीनी तहरीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में दीन इस्लाम की खिदमत कर रही है। चर्च ख़रीद कर, मंदिर ख़रीद कर, सिनेमा ख़रीद कर, बुत खाने ख़रीद कर दावत इस्लामी मसाजिद बना रही है। वो जगह जहाँ कुफ्र होता था, बुत परस्ती होती थी, शिरक होता था, शैतान की पूजा होती थी, आज वहाँ दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से रब की इबादत और मुस्तफ़ा जान रहमत का मिलाद हो रहा है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह 80 से ज़ायद शोबाजात में दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। ज़माने के वली कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिल की धड़कन, चैन, करार, सुकून, अहले सुन्नत की आन, जान, शान, मान बन चुके हैं। अहले सुन्नत को भी आपकी ज़ात मुबारका पर नाज है। आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने अहले सुन्नत व जमात को बहुत बड़ी ताकत, कुव्वत और तक़वियत, उरूज, बुलंदी अता फरमाई है। वो मुर्शिद कामिल दावत इस्लामी के शोबाजात के लिए दुनिया भर के लाखों करोड़ों आशिकान रसूल से ताउन करने की अपील कर रहे हैं। आने वाले महीना 13 नवंबर को दावत इस्लामी का टेलीथॉन मदनी अतियात मुहिम हो रही है। दावत इस्लामी के सालाना फंडिंग में जब अरबों रुपए की कमी आती है तो उसको पूरा करने के लिए साल में एक मरतबा दावत इस्लामी टेलीथॉन मदनी अतियात मुहिम करती है और इन अरबों रुपए की तकसीम कारी करके इसका एक यूनिट 10,000 रुपये यह रखा गया है। जो आशिक़ रसूल अपनी जेब से, अपने महल्ले से, अपने घर वालों से 50, 100, 500, 1000 मिलाकर कम अज़ कम एक यूनिट जमा कराए, शेख कामिल अमीर अहले सुन्नत ने उसे कई दुआओं से नवाजा है। मिसाल के तौर पर आपने दुआ दी, ए अल्लाह जो 13 नवंबर तक टेलीथॉन में कम अज़ कम एक यूनिट 10,000 का जमा कराए, उसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक वो मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर ले। ए अल्लाह वो ज़िंदगी भी ईमान पर जिए और उसका ख़ातिमा भी ईमान पर हो। ए अल्लाह उसे उस वक्त तक मौत ना देना जब वो मक्के मदीने की बाअदब हाज़िरी हासिल न कर सके। ए अल्लाह उसकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देना, बरोज़ क़यामत उसे हुजूर की शफ़ाअत भी अता करना और हुजूर की शफ़ाअत के सदक़े बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला भी अता फरमाना। हम सुन्नी हैं, औलिया को मानने वाले हैं, अमील सुन्नत की ज़ात पर हमारा नाज है। उन्होंने हमसे ये दरख्वास्त की है कि कम अज़ कम 13 नवंबर तक सिर्फ़ एक यूनिट 10,000 का, ज़्यादा भी दे सकते हैं मगर कम अज़ कम एक यूनिट ज़रूर जमा करवाएं। मैं आप सब इस फ़कीरा गोट और आप तमाम आशिकान रसूल से ये गुजारिश करूँगा कि 13 नवंबर तक आप ज़रूर दावत इस्लामी के ये ज़िम्मेदार अल्लाह डिना तारी साहब, अब्दुल हकीम तारी साहब बैठे हैं, इनसे रब्ता करके इनको दे दें। या साबिर मस्जिद से मुत्तसिल जामिअतुल मदीना है, वहाँ 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह खुला है। तलबा कुरान, हदीस, शरीयत, दीन इस्लाम सीख रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर भी आकर आप जमा करवा सकते हैं। अल्लाह के इस मर्द कलंदर की दुआओं से ज़रूर हिस्सा पाने का ये बेहतरीन मौका है। मेरे पास हज़ारों वाक़यात हैं, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। साबिक़ा सालों में जिन लोगों ने सच्ची नीयत और अक़ीदत से एक यूनिट कम अज़ कम दिया है, अल्लाह करीम ने उससे अमीर अहले सुन्नत की दुआओं से हिस्सा भी अता फरमाया है। जी हाँ, हमने देखा कोई बाइक पे जा रहा है और टेलीथॉन का नाम सुना तो बाइक की चाबी वहाँ मकतब में जमा करा दी। मेरे पास पैसे नहीं है, बस मेरी तरफ से यही रख लें। हालांकि बाइक उसकी ज़रूरत थी, उसी पे वो रोज़गार के लिए आता जाता था। उसने कहा मैं बस में आना जाना कबूल कर लूँगा, लेकिन इस सुनहरी मौके से मैं महरूम हो जाऊँ ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कार वालों को देखा, कार कितनी महंगी है आप सोच सकते हैं। कार पे जा रहा है, टेलीथॉन की आवाज़ आई, अमील सुन्नत की दुआएं उसने सुनी, वहीं रुका, कार की चाबी जाके मकतब में जमा करा दी। ऐसी माओ बहनों को देखा जिन्होंने अपने ज़ेवरात जो इस्तेमाल करती हैं वही उठाकर टेलीथॉन में दे दिए। ऐसी बच्चियों को देखा जिन्होंने शादी के लिए ज़ेवरात रखे थे, उन्होंने अपने ज़ेवरात, कहा शादियाँ होती रहेंगी
مگر یہ موقع بعد میں نہیں ملے گا، وہی اٹھا کر ٹیلیتھون میں دے دیے۔ جب اتنی محبت و عقیدت سے ضرورت کی چیزیں بھی دی ہیں تو پھر میرے کریم رب نے انہیں امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ بھی عطا کیا ہے۔ جی ہاں، ان میں کئی عاشقان رسول وہ تھے، مائیں بہنیں مرد، جن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سال خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ کئی ایسے تھے جو زندگی بھی ایمان پر جی رہے تھے، اور جب ان کا خاتمہ ہوا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے، حضور کا ذکر کرتے کرتے، اللہ اللہ کی صدائیں کرتے کرتے دنیا سے انتقال کر گئے۔ ہاں، کئی ایسے تھے جنہوں نے سچی عقیدت سے اس میں حصہ ملایا تو اللہ کریم نے انہیں اسی سال حج اور عمرے کی صورت میں مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائی۔ جب یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو رب کی بارگاہ سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ امیر اہل سنت کی بقیہ دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، اور اس میں تعاون کرنے والوں کی قبروں کو جنت کا باغ بھی بنائے گا۔ قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا، اور حضور کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ میں آپ تمام عاشقان رسول سے گزارش کروں گا، سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر 13 نومبر تک آپ بھی ضرور اس ٹیلی تھون میں کم از کم 1 یونٹ اپنی طرف سے یا اپنی فیملی کی طرف سے ضرور جمع کروائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات و سلام۔